دینے کے لیے یہاں حاضر ہوئی ہے. سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام چینلز کا, تمام رپورٹرز کا, کیمرہ مین کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس مثبت انداز سے انہوں نے اس حالیہ سیلاب کی رپورٹنگ کی ہے, اور جو فوکس ہم چاہتے تھے کہ جنوبی پنجاب اور ملتان کی سیلاب کی تباہکاریوں پہ نہ صرف قومی میڈیا میں بلکہ انٹرنیشنل لیول میں بھی جو فوکس ہم چاہ رہے تھے میڈیا کی طرف سے, وہ فوکس ملتان کو ملا, اور ہمیں بہت ہیلپ ملی میڈیا کے دوستوں کی طرف سے کہ ہم گراؤنڈ سچویشن جو تھی وہ بتانے میں کامیاب ہوئے. مجھے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ زرداری صاحب تشریف لائے, ملتان میں ان کے دورے ہوئے دونوں تحصیلوں کے, اور اس کے بعد وہ مظفر گڑھ بھی گئے. اس کے علاوہ سی ایم پنجاب بھی تھا, 2 سے زائد مرتبہ تشریف لائیں. کور کمانڈر ملتان نے بہت امپورٹنٹ وزٹ کیے. فیلڈ مارشل جناب سید آصف منیر صاحب نے جلال پور تیر والا کا دورہ کیا, اور یہاں پہ لوگوں کو کی جو تکالیف ہے ان کو دیکھا, اس کے ادارے کے لیے انہوں نے ہدایات جاری کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل لیول پہ بہت اچھا جو ہے وہ کام ہوا لیڈرشپ میں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ کا تعلق ہے, ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تھی جن کا ہم حصہ ہے, اور ہم نے ہمارے چیئرمین جناب زرداری صاحب جب ملتان تشریف لائے, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے اپنی 4 ڈیمانڈ کی, جس میں پہلے نمبر پہ ایگریکلچر اور کلائمیٹ ایمرجنسی کے حوالے سے انہوں نے ڈیمانڈ کی, جو کہ گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کی, اور کلائمیٹ اور ایگریکلچر ایمرجنسی کا نفاذ کیا, جس سے آپ جانتے ہیں کہ بڑی ہیلپ ملی. انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ لگا کہ ملتان میں اور پاکستان میں ایک ہسٹورک فلڈ, مطلب ایک تاریخی سیلاب جو کہ لوگوں نے جنہوں نے 88 کا فلڈ دیکھا ہوا ہے, انہوں نے بھی ایسا فلڈ نہیں دیکھا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے بجلی کے بلوں میں جو کسان ہیں ہمارے, ان کو بجلی کے بل معاف کرنے کے لیے ڈیمانڈ کی, اور گورنمنٹ کا ہم پھر ویلکم کرتے ہیں. انہوں نے ہماری ڈیمانڈ فیڈرل گورنمنٹ کے تسلیم کی, اور اگست کے ماہ کے نہ صرف کسانوں کے بل معاف کیے بلکہ جو گھریلو صارفین ہیں ان کے بھی جو بل ہیں بجلی کے ان کو معاف کیا. چوتھے نمبر پہ ہم نے ڈیمانڈ کی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو, جو کہ فلڈ افیکٹڈ اضلاع ہیں, صرف اس حد تک آپ موقع دیں فیڈرل گورنمنٹ کا, کیونکہ یہ پروگرام ہے اور 570 ارب کے قریب ان کا بجٹ ہے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ جو ہماری خواتین ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, کوئی اس طرح کا جو ہے عذاب آتا ہے, تو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتے ہیں وہ خواتین اور بچے ہوتے ہیں. تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم گراس روٹ میں عوام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ہر وقت, ہمارا یہ مقصد تھا کہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو فوری طور پہ ٹائملی فائنینشیل سپورٹ دی جائے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, جس سے وہ اپنے بچوں کا, کیونکہ بچوں کی کفالت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں گاؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اگر آپ خواتین کو فائنینشیل سپورٹ کریں گے تو ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کو ان کو 2 وقت کی روٹی کے لیے یا 1 وقت کے دودھ کے لیے, دوائی کے لیے گاڑیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا, قطاروں میں لگ کے لوگوں سے فیس نہیں مانگنی پڑے گی. کیونکہ یہ لوگ جو فلڈ سے افیکٹ ہوئے ہندوستان میں, جن کی تعداد 4.25 لاکھ کے قریب تھی, اس میں آپ جانتے ہیں کہ کافی زیادہ نہ صرف سفید پوش لوگ تھے, غریب لوگ تھے, کئی ذمہ دار بھی تھے, بلکہ جو ہماری ڈیمانڈ تھی وہ ایک انٹرنیشنل اپیل تھی, جو کوئی بری بات نہیں ہے انٹرنیشنل اپیل کرنا. ہر ملک جب بھی اس پہ کہیں نیشنل ڈیزاسٹر آتا ہے, جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے, تو ہمیشہ سے ہر ملک جو ہے وہ ایک اپیل کرتا ہے, اور اس اپیل کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی چندہ مانگ رہے ہیں باقی ملکوں سے. اس سے
اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل ایک تو ریکگنیشن ملتی ہے, ایکنالجمنٹ ملتی ہے, انٹرنیشنل سپورٹ ملتی ہے ایکسپرٹیز کے لحاظ سے. اب جو ایکسپرٹیز دنیا میں جو ہے وہ ہے ان کے پاس, اگر وہ وہی ایکسپرٹیز ہمیں پاکستان میں ملے گی جس میں گھر بنانے کا طریقہ, جس میں میڈیکل سپورٹ ملے گی, ظاہر ہے جو جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو وبا پھیلتی ہے, اس سے لوگوں میں بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں پنجاب میں بھی میڈیکل جو ڈپارٹمنٹ ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے ہر جگہ کیمپ لگائے ہوئے تھے, وہاں پہ اچھی چیزیں مہیا تھیں, اینٹی اسنیک وینم موجود تھا, ریبیز کی چیزیں موجود تھیں, مختلف بیماریوں کے لیے ویکسینس موجود تھیں. لیکن جب کوئی انٹرنیشنل میڈیکل اسسٹنس ہمیں ملتی ہے تو اس میں نئی ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں, نئی گائیڈ لائنس مہیا ہوتی ہیں, غریب لوگوں کو وہ علاج مہیا ہوتا ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ مہیا کیا جاتا ہے. تو یہ ہماری ڈیمانڈ تھی ود فیڈرل لیول. اور کل یہاں پر وزیر اعلیٰ صاحبہ جی خان تشریف لائیں, انہوں نے بڑی سخت باتیں کی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, جس کا ہم جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. اور ہم نے یہ جواب ان کو اس طرح دینا ہے کہ ہم تو ایک ٹیم بن کے جو ہے کام کر رہے ہیں. بلاول بھٹو ہزاری صاحب نے جب قصور میں اپنا سیلابی دورہ شروع کیا, سیلابی افیکٹڈ ایریاز کا, تو انہوں نے وہاں پر اپریشیٹ کیا محترمہ مریم نواز صاحبہ کو, جو پی ایم کی, انہوں نے کہا وہ بہت محنت کر رہی ہے. اور ہمارے پاس بھی یہاں ملتان میں ہمیں وارننگ مل گئی تھی کوئی 24 اگست کو, اور 3 سپتمبر کو جو ہے پہلا ضلع ملتان میں داخل ہوا. 24 سے لے کے 3 سپتمبر تک ہم نے تو ایز اے ٹیم کام کیا پنجاب حکومت کے ساتھ, ملتان کی انتظامیہ کے ساتھ, اور ہم نے بہت اچھے طریقے سے 95% ایویکویشن مل کے کی. پولیٹیکل لیڈرشپ نے اور انتظامیہ نے مل کے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے یہاں صدر تحصیل میں, سٹی کی تحصیل میں اور شجاع آباد کی تحصیل میں ایک ٹیم ورک کے ساتھ ہم نے کام کیا. اور ہم نے میک شیور کیا کہ ہماری طرف سے کبھی بھی نہ پنجاب گورنمنٹ کو کرٹیسزم ہو, نہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ کوئی کرٹیسزم ہو. ہم جانتے تھے کہ ہم ایک جنگی ماحول میں کام کر رہے ہیں آن ایمرجنسی بیسس, اور یہ نہ ہو کہ ان بیانات سے کسی کا کچھ غویل دیا جائے اور ان کی حوصلہ شکنی ہو. تو ہم نے تو بہت خیال رکھا کہ ہم مل کے جو ہے لوگوں کی مدد کر سکیں. اور الحمدللہ ہم نے ملتان کی تینوں تحصیلیں, سٹی کی تحصیل, صدر کی تحصیل اور شجاع آباد کی تحصیل, جہاں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے منتخب نمائندے موجود تھے, ہم نے اس علاقے کو سنبھالا. اور آپ جانتے ہیں کہ اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا. میرے حلقے میں ایک ڈیتھ ہوئی ہے, وہ بھی پنڈا ضلع میں ایک نوجوان سوئمنگ کرنے گیا پانی کے اندر, اور ٹریجڈی یہ ہوئی کہ وہ ڈوب گیا. اور اسی طرح شجاع آباد میں بھی ایک ڈیتھ ہوئی, اور یہاں پہ کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوا. جلال پور میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بڑے مسائل ہیں. آج بھی لوگ جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں حکومت سے, اپنے سیاسی قائدین سے, اور جو حق بچانے میں یہ سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ آفت میں ڈبایا ہے یا ہمیں کسی غلط فیصلے کی وجہ سے ہمیں ڈبویا گیا ہے. تو ایک تو یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی ہے ریگارڈنگ جو ہماری طرف سے ایک ٹیم ورک کا جو مظاہرہ کیا گیا. ہمیں پہلے سننے کو ملا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیلاب پہ سیاست کر رہی ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ مسلم بھی سیلاب کو اختیار کے لیے استعمال کرتے ہیں. پی ٹی آئی والے دوستوں نے بہت کرٹیسائز کیا, مجھے ٹاک شوز پہ ڈھیر صاحب انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ مسلم لیگ والے جو ہے وہ ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں یا وہ امدادی چیزوں پہ اپنی تصاویر میں ڈال رہے ہیں. ہم نے تو اس پہ مائنڈ نہیں کیا. ہم تو خوش تھا کہ ٹک ٹاک بن رہی ہے, اس سے ہمیں فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ پورے پاکستان کی توجہ ملتان پہ آ رہی ہے. پورے پاکستان کی توجہ جو ہے جلال پور میں آ رہی تھی, اور لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ جلال پور, یہی آپ کو اندازہ ہے کہ جو 3 دن گزرے تھے, جن 3 دنوں میں ہماری ماؤں بہنوں کو چھت پہ چھت نہیں ہوئی, اور جو بارش ہوئی ہے یہاں پہ موسلادھار 3 دن بارش ہوتی تھی, نیچے پانی تھا, اوپر سے بارش کے لیے
بات ہوئی یہ ملتان فیصل آباد موٹر وے کس نے بنائی، کس نے شروع کی، یہ ملتان کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے یہ کس نے بنایا ہے، ملتان میں جتنے تعلیمی ادارے ہیں انجمن اسلامیہ سے لے کر 2012 تک 13 تک جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشن بنے، PZU میں جو فیسلٹیز ایڈ ہوئی وہ کس نے بنائی ہے، یا اس شہر میں جو انفراسٹرکچر میں اضافہ ہوا ہے، سیویج میں اضافہ ہوا ہے، جو ہیلتھ میں اضافہ ہوا ہے، یا جو ہم نے سپر فلڈ بند بنائے ہیں ملتان شہر کو بچانے کے لیے، یہ کس دور میں بنے ہیں؟ یہ میں سوال جو ہے عوام پہ چھوڑتا ہوں، آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس بات پہ بات کر سکتے ہیں۔ جہاں تک موٹر وے کا تعلق ہے، بہت اچھی بات ہے، سب جماعتیں جو ہیں وہ کریڈٹ لینا چاہتی ہیں موٹر وے کا، لیگ بھی کریڈٹ لینا چاہتی ہے، ہم ان کو دیتے ہیں کریڈٹ، لیکن جنوبی پنجاب کی عوام یہ سوال بھی پوچھتی ہے کہ دریائے ستلج کے اوپر جو ملتان سکھر موٹر وے پہ جو پل بنا وہ ڈیزائنر یا کنسلٹنٹ ہے یا جو اس کی منصوبہ بندی میں فلاء ہے، اس کا عوام سوال پوچھے گی اور ہم بھی پوچھتے ہیں۔ اس پہ فوری طور پہ ریویژن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے تو کبھی اس فلڈ کے دوران جو مسائل ہماری عوام کو تھے ان کو ہم نے موقع پہ حل کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پہ بننے کی تقسیم کا اتنا بڑا مسئلہ تھا جو کہ میں نے خود PM صاحبہ سے جب وہ یہاں تشریف لائی، ان کی مہربانی کو یہاں آئی، انہوں نے یہاں آ کے ہمارے فلڈ کے اوپر فوکس بنایا اور اچھی بات ہے وہ آئی۔ میں نے ان کو میٹنگ میں کہا کہ یہ جو بندے کی تقسیم کا معاملہ ہے اس کو کائنڈلی ریویژن کیا جائے، اس میں لوگوں کو جو ایک ID کارڈ پہ 10 کلو کا بیگ دیا جا رہا ہے وہ ناکافی ہے۔ یہاں لوگوں کے پاس ایوریج 7 سے 8 جانور ہیں، چھوٹے بڑے ملا کر، تو ان کے لیے وہ ناکافی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ پٹواری صاحبان یا ایگریکلچر لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے لوگ خود ہی تصدیق کر لیں اور جو جس کا مناسب چارہ بنتا ہے وہ ان کو پرووائڈ کیا جائے۔ ہم کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، لیکن وہ آج تک اس کرائٹیریا کو تبدیل نہیں کیا گیا اور لوگوں کو تکلیف دی۔ لوگ جنوبی پنجاب کی عوام اپنی حکومت سے کچھ 100% خوش نہیں ہے، وہ they are not happy because جتنی سپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کو اور صوبائی حکومت کو مل کے انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ کے ساتھ ان کو ملنی چاہیے تھی، جو کہ پہلے ملتی رہی ہے۔ 2022 کے فلڈ میں ملی، 2020 میں جو کرونا آیا، کرونا میں جو ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ ملی، میڈیکل اسسٹنس ملی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اسسٹنس ملی، اور خوشی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے